Bismillahirrahmanirrahim। آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور مسلسل پرسیداری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ سبھی سے دستبستہ گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل مشن حسین کو زیادہ سے زیادہ تر مومنینوں کے بیچ پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں اور ان لوگوں کو بھی ثواب کا حصہ دار بنانے میں مشن حسین چینل کا سہیوگ کریں۔ انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اسے سبسکرائب بھی کریں گے اور لوگوں کو اس چینل پہ ہونے والی ایکٹیویٹیز اور مجلس سے فیضیاب کروانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان حبیب کبریا ہو رہا ہے کہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ میرا ٹکڑا ہے۔ ارباب و فکر و نظر مذہب اسلامی کی بڑھتی ہوئی ترقی اور حسینیت و عزاداری کے دن بدن اضافے کو دیکھ کر اکثر دلوں میں یہ خلش اور دماغوں میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ مذہب کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے، واقعات کربلا کے بار بار دہرانے سے کیا فائدہ، معصوم کی سیرتوں کو مسلسل پیش کرنے سے کیا حاصل وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ کہنے سے قبل ایک ضروری بات یہ کہنی ہے کہ اگر یہ پریشانی کسی غیر کو لاحق ہے تو اس کی ہم نہ کوئی فکر کریں نہ کوئی غم ہو۔ اگر دوست داران اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی ایسا خیال رکھتا ہے تو بے شک اسے مطمئن کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ غیر کی اس خلش کو سے مذہب یا حسینیت کا کوئی نقصان پہنچانے کے بجائے اور فائدہ ہی پہنچتا ہے، کیونکہ اس سے بہت سے چھپے ہوئے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ہم آسانی کے ساتھ پہچان لیتے ہیں کہ مجرم کون ہے اور ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اسے یوں سمجھانے کی کہ اگر کسی کے یہاں چوری ہو جاتی ہے تو جس کا سامان چوری ہو جاتا ہے وہ مظلوم ہے، اور ہمیں سچے ہمدرد ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ واقعات کی چھان بین کی جائے، چور کا پتہ لگایا جائے۔ دوسری جانب مجرم اور اس کے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ تذکرے کسی طرح دب جائیں تو اچھا ہے، واقعات بار بار دہرائے نہ جائیں اور جو کچھ بھی ہو گیا ہے اسے اہمیت نہ دی جائے۔ یہ دستور فطرت ہے جو نہ کبھی بدلا ہے، نہ آج بدلا ہے، نہ آئندہ بدلے گا۔ سمجھدار ایسے حربوں سے بھاگتا نہیں، ان سے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ اس مثال کے بعد بھی ذہن مطمئن نہ ہوئے ہوں تو ان سے مجھے یہی کہنا ہے کہ بار بار کھایا کیوں جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا جواب ملے کہ اگر بار بار کھانا نہ کھائیں گے، مسلسل پانی نہ پئیں گے، روزانہ رات کو نیند نہیں لیں گے تو صحت بگڑ جائے گی، پھر زندہ کیسے رہیں گے۔ مجھے بھی ان سے یہی کہنا ہے کہ جس طرح مادی جسم کو صحت مند کرنے کے لیے کہ معدے کو ہر روز بار بار آب و غذا کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی روح کو صحت اور زندگی کے واسطے ان پاکیزہ تذکروں کی لطیف غذا کی بار بار ضرورت محسوس ہوا کرتی ہے۔ ارباب و فکر و نظر انسانی جسم میں مختلف امراض پیدا ہوتے رہتے ہیں، کبھی نزلہ و زکام کی شکایت ہوتی ہے، کبھی بخار آ جاتا ہے، کبھی ہیضہ نمونیا نے حملہ کر دیا، کبھی آنکھ اور کان، ناک، گلے اور دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی سر درد اور کبھی پیٹ درد اٹھ جاتا ہے۔ ان بیماریوں کی اصلاح کے لیے قدرت نے انسانوں کے جسم ہی میں کچھ مقابلہ کرنے والے جراثیم خلق کیے ہیں، یہاں تک کہ یہ جراثیم امراض کے غالب رہتے ہیں اور بیماری ابھرنے نہیں پاتی، لیکن ادھر یہ باطنی مسلح کمزور پڑتا ہے، ادھر انسان بیمار ہوا۔ اب اس کے بعد ہمیں خارج سے کسی ڈاکٹر یا حکیم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، مگر ڈاکٹر بھی جسم کی صحت کے لیے تنہا دوا ہی نہیں دیتا بلکہ دوا کے ساتھ پرہیز کی کڑی ہدایت بھی دیتا ہے، کیونکہ بغیر کسی پرہیز کے دوا کی تاثیر نہیں دکھائی دیتی ہے۔ بالکل یوں ہی انسان کی روح پر بھی بیماریوں کے بے شمار اور مختلف حملے ہوا کرتے ہیں۔ یہ بیماریاں مختلف گناہ ہیں، یعنی کبھی جھوٹ و نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے، کبھی ظلم و زیادتی اور حق تلفی کی بیماریاں ہو جایا کرتی ہیں، کبھی حرص و عقص کے مرض سے حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی فریب اور مکاری کے بخار میں آ گرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے عقل کو رہبر بنایا گیا ہے، جو ہمیں ہر وقت صحیح اور غلط کے، باطل اور جھوٹ اور سچ کے فائدے اور نقصان سے آگاہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جہاں سے باطن حاوی کی قوت فیصلہ جواب دیتی ہے، وہیں سے قدرت خارج سے کچھ معصوم ہستیوں کو ہمارے حبیب روحانی بنا کر بھیجتی ہے، اور پاس روح کی صحت اور سلامتی کے واسطے ہر مرض کا مداوا موجود ہے۔
مگر یہاں بھی اسی شرط کے ساتھ علاج ہوتا ہے، یعنی پہلے پرہیز کر لو پھر دوا استعمال کرنا شروع کرو۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، خوف خدا کے ذریعے تقوی اختیار کرو اور پھر جن کو میں نے سچا بنا کر تمہارے واسطے بھیجا ہے ان کی پیروی کرو۔ ارباب و فکر و نظر وہ روحانی اتباع کون کون ہیں جن کو خدا سچا بنا کر ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا ہے، ان پر روشنی انشاءاللہ آئندہ ڈالی جائے گی۔ سردست عرض یہ کرنا ہے کہ روح کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے جن کی ہدایت ہم پر فرض کی ہے، دنیا نے ان کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ہم تک فیض کے دریا بہائیں۔ افسوس کی کسی کا ایک کو بھی چین کی سانس نہ لینے دی گئی، کوئی قید خانے میں گھٹی ہوئی فضا میں تکلیفیں جھیل کر دم توڑ گیا، کسی کو زہر دے دیا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا۔ ارباب فکر و نظر یوں تو جو بھی خدا کا بھیجا ہوا ہادی اس دنیا میں آ گیا گرفتار بلا ہوا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ زمانے کی ساری مصیبتیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلے میں تنہا حسین مظلوم کے مصائب رکھ دیے جائیں، تب بھی ہمارے آقا کی مصیبت و مصائب کا پلہ بھاری رہے گا۔ زمانے کا دستور ہے کہ عورتوں کو مجبور اور بچوں کو معصوم سمجھ کر ان پر ظلم نہیں کیے جاتے، اور اگر کسی ایسا ظلم بھی ملتا ہے تو کم از کم ایسا عورتوں تو لابرس ہو اور ایسے بچے جو یتیم ہو انہیں کو نہیں ستایا جاتا۔ خصوصاً یتیموں پر ہر ایک رحم کھاتا ہے، ان کی پرورش، آرام اور نگرانی کے لیے جگہ جگہ یتیم خانے قائم کیے جاتے ہیں۔ ہائے میرے مظلوم کربلا میں ظلم کی ایسی آندھی چلی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک و پیاس سے تڑپ کر جلتی زمین پر ذبح کر دیا گیا۔ ارباب و فکر و نظر جب یتیم بچوں کا ذکر آتا ہے تو بے ساختہ حسین علیہ السلام کے، مسلم علیہ السلام کے 2 یتیم بچوں کی بھولی بھولی صورتیں نگاہوں میں پھرنے لگتی ہیں۔ کوفے میں مسلم شہید کر دیے جاتے ہیں۔ باپ کی عبرتناک اور دردناک شہادت نے بچوں کے کلیجوں کو دہلا دیا اور ٹوٹ گیا۔ مسلم نے کے بعد ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ باپ سے چھوٹے ہوئے بے سہارا یہ بچے یتیمی کو جان لیوا بوجھا اٹھائے، اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں مارے پھرنے لگے۔ ہر طرف جان کا خطرہ، باپ کی فراق میں آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، چاہنے والی ماں کی یاد میں دل تڑپ اٹھتا ہے۔ پردیس، بے بسی، گھٹن، بھوک، پیاس اور تھکان، کس سے اپنا درد کہے۔ کوئی چہرہ دلاسا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر طرف موت منہ کھولے دکھائی دیتی ہے۔ کدھر جائیں؟ ننھے دلوں پر غموں کے اتنے پہاڑ کہ آنکھوں سے آس اور ناامیدی، چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے۔ باپ کے بعد کئی وقت گزر گئے، کھانا نصیب نہیں ہوا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کے پیار سے کہتے ہیں، بھیا جب زندگی میں ہم لوگوں کا یہ حالت ہے تو پتہ نہیں میرے بابا کی کس حالت میں شہید کیا گیا۔ معلوم نہیں بابا کا کفن یا دفن ہوا یا نہیں، ابھی لاش پڑی ہے، کچھ خبر نہیں۔ اگر تقدیر نے اماں کی شکل دکھلا دی اور انہوں نے بابا کی خیریت معلوم کی تو کیا بتائیں گے؟ بابا کی تربت تک نہیں دیکھی، کہاں بنی ہے؟ اماں جان کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ زمانے میں کوئی ہم جیسا مجبور نہ ہو۔ یہی بات کرتے کرتے بچے پھوٹ کر رونے لگے۔ کوفے کی بہت سی عورتیں جو محبان اہل بیت میں سے تھی وہ اپنے شوہروں سے کہتی تھی، نامعلوم مسلم کے ان غریب بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بھوک و پیاس کو اگر ابن زیاد کے جاسوس کا اتنا سخت پیرا نہ ہوتا تو ہم خود گھر سے نکل کر انہیں ڈھونڈ کر اپنے گھروں میں لے آتے۔ سنگ دل ابن زیاد کے کڑے احکام سے کوفہ لرز رہا تھا۔ ہر طرف ناکوں پر سپاہی بیٹھے ہوئے تھے، سہمے ہوئے بچے ادھر ادھر جان بچانے کے لیے بھاگنے کے لیے اچانک ایک جگہ ایک سپاہی نے للکارا، کہاں جا رہے ہو؟ بچوں کو کی بیعت کی طرح تھر تھر کانپنے لگے۔ کہا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ سپاہی جھپٹا، دونوں کے ہاتھ اور پیر ایک رسی میں باندھ دیے، کھینچتا ہوا دربار ابن زیاد میں لے گیا۔ ابن زیاد نے قید کا حکم دیا اور تاکید کر دی کہ ہرگز ان بچوں کو کھانا اور نہ ٹھنڈا پانی دینا اور آرام کی جگہ نہ رکھا جائے۔ جلاد کو حکم پاتے ہی ان کو قید خانے کی ایک اندھوری کوٹری میں ڈال دیا گیا، جہاں اندھیرے کا یہ عالم تھا کہ نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ دن کب ہوا، نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ رات کب ہوئی۔ بھائی کی صورت کو نہ دکھائی دے رہی تھی۔ دن بھر بھوکے رکھے جاتے، شام کو مالک زندان آتا اور 2 سوکھی روٹیاں اور پانی دے جاتا۔ ارباب و فکر و نظر
इन कैदियों ने जिंदान की तारीख कोठरियों में क्या क्या मुसीबत झेली, इसका हल्का सा अंदाजा यूं हो सकता है कि बच्चों की हालत यह थी कि बदन पर सिर्फ हड्डियां ही रह गई थी, कमजोरी से उठ नहीं सकते थे, इसीलिए नमाज बैठ कर पढ़ते थे। आंखों में स्याह हल्के और चेहरे पे मुर्दनी छा गई थी। पुतलियों को हरकत देने तक की सकत बाकी न रही थी। खुसूसन छोटे भाई की हालत ज्यादा गैर थी। एक दिन दोनों भाइयों ने तय किया कि अब जब ये मालिक जिंदान आए तो हम इसे अपनी हालत दिखाएं, शायद उसे रहम आ जाए। और दिन तमाम हुआ, रात आई, दोनों बच्चे देर जिंदान पर आकर बैठ गए, इंतजार करने लगे। जैसे ही बाहर किसी के पैरों की धमक सुनाई दी, बच्चे खड़े हो गए। सामने से मालिक जिंदान रोटी लिए हुए आ गया। दिन भर की भूखे बच्चे हाथ जोड़कर कहने लगे, ऐ शख्स, हमें चाहे खाना ना दे मगर 2 मिनट हमारा हाल सुन ले। इसने कहा, क्या कहना चाहते हो? बच्चे ने कहा, तूने मोहम्मद का नाम सुना है? उसने कहा, क्यों नहीं, वो हमारे पैगंबर खुदा और शफीए रोज़े जज़ा हैं। बच्चों ने कहा, तो अली मुर्तज़ा को भी पहचानते होंगे? उन्होंने कहा, वो भी कोई पूछने वाली बात है, उन्हें क्यों करना जानूंगा, वो तो मेरा इमाम है। फिर बच्चों ने पूछा, तूने मुस्लिम का नाम सुना है? अरे मुस्लिम अलैहिस्सलाम कूफे में कौन नहीं जानता, वही मुस्लिम कुशा के भतीजे थे और कूफे में शहीद कर दिए गए। बच्चों की आंखों में आंसू डबडबा कर आए और कहा, ए शख्स, हम दोनों उस मुस्लिम के यतीम हैं। ये सुनने के बाद मालिक जिंदान ने मुंह पीट लिया, फौरन कैद खाने का दरवाजा खोल दिया। कहा, साहबजादो, मुझे अब पता चला था, अब तक पता ना था, अब तुम आज़ाद हो, अगर हो सके तो मुझे गुस्ताखियों के लिए माफ कर देना। बच्चों ने कहा, मेरा दिल तेरी तरफ से साफ है, तूने मुझे पहचाना नहीं, अब इतनी मेहरबानी और कर दे कि हमें यहाँ से के रास्तों से वाकिफ नहीं। मेरा बाप जिंदा नहीं, अगर पता हो तो ये बता दे कि हमारे चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आजकल कहाँ हैं। अगर हम उनके पास पहुँचेंगे तो वो हमारी जान बचा लेंगे और हमें अम्मा से मिला देंगे। ये सुन के वो मर्द तड़प गया। कहा, बच्चों, कैसे अर्ज करूं, फातिमा का भरा घर तबाह हो गया, हुसैन मजलूम भी शहीद हो गए, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ात बची है। बच्चे सुनकर तड़प गए मगर दिल में सब का पत्थर रखकर आंसू पीकर खामोश हो गए। अगर इब्ने ज़ियाद को खबर हो गई तो क़यामत हो जाएगी। कुछ देर सर झुकाए सोचते रहे कि किधर जाएं। आखिरकार दोनों भाई दबे पांव बाहर निकल गए और रात भर चलते रहे। सुबह के वक्त करीब एक बाग में पहुंचे। थककर एक दरख्त की साए में बैठ गए। देखा कि एक औरत दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। बच्चे उठे और औरत के पास जाकर अपना सारा हाल बयान किया। औरत मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम में से थी। कहा, बच्चों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कनीज हूँ। दोनों को घर में ले गई, हुजरे में फर्श बिछाया, खाना और ठंडा पानी लाकर रख दिया। थके और डरे हुए बच्चे आराम और सहारा पाकर एक दूसरे से लिपट कर सो गए। अभी सोए थे कि बड़े भाई की आंख खुल गई। छोटे को जगाकर कहा, भैया, शायद हम लोगों की मौत करीब आ गई है, आओ आखिरी बार गरीब मिल ले। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि देखा मेरे बाबा आए और मुझे गोद में लिए हुए कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरे बाद बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन अब तुम्हारी मुसीबतें खत्म है, तुम दोनों जल्द ही मेरे पास पहुंचने वाले हो। छोटे भाई ने कहा, भैया, मैंने भी ख्वाब में यही देखा है। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि कह रहे थे कि मोमिना का शौहर आ गया और आते ही गुस्से से तलवार फेंककर कहा, इब्ने ज़ियाद के कैद खाने से 2 बच्चे निकलकर भागे हैं। इसने ऐलान आम कर दिया है कि जो इन बच्चों का सर लाएगा 2000 दिरहम इनाम में दिए जाएंगे। आज सारा दिन तलाश करते करते तमाम हो गया मगर कहीं ना पता चल सका। गर्ज कहकर खाना खाकर लेटा ही था कि एक हुजरे में 2 बच्चों की आवाज़ें सुनाई पड़ी। घबराकर खड़ा हो गया और हाथ में खंजर लेकर घर के गोशा देखने शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस हुजरे में दाखिल हुआ, देखा तो 2 बच्चे लेटे हुए हैं और रो रहे हैं। डांट कर पूछा कि तुम कौन हो? बच्चे ने कहा कि अगर अमान दे तो सच सच बता दें। उन्होंने कहा, बोलो, अमान मिलेगी। अमान। बच्चों ने कहा कि हम मुस्लिम के यतीम हैं, जान के खौफ से यहाँ छुपे हैं। ये सुनकर उस मलाऊन हंसा और झपटकर दोनों के सर से बाल पकड़े और बेदर्दी से खींचता हुआ सहने खाने में लाया और सुकून पर खड़ा करके रस्सी से बांध दिया। रात भर बच्चे बंदे चिल्लाया किया करते थे। जिस्म लहूलुहान हो गया, कपड़े फट गए। जब सुबह हुई तो दोनों बच्चों को घसीटता हुआ मारता हुआ फुरात के किनारे लाया। बच्चों ने चमकते हुए खंजर देके हाथ जोड़कर कहने लगे कि अगर तू मुझे इनाम की लालच में कत्ल करना चाहता है तो हमें अम्मा जान के पास पहुंचा दे।
تو جو انعام کہے گا وہ تجھے دے دیں گے، مگر میری جان بچا لیں گے۔ اب اس کا بھی اس ملعون پر کوئی اثر نہ ہوا، تو بچوں نے نماز کی مہلت مانگی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، تلوار ہوا میں لہرا کر بڑے بھائی کا سر کاٹ کر دور گرا۔ چھوٹے بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر بھائی کے کٹے ہوئے سر کو گود میں لے لیا، اور ظالم نے سر چھین کر لاش دریا میں ڈال دی۔ بڑے بھائی کا جسم دریا میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح پر آگ پر ٹھہرا رہا۔ پھر دوسرا وار ہوا، چھوٹے بھائی کا سر بھی کٹ گیا۔ جسم کو جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا، چھوٹے بھائی کی لاش پانی کو چیرتی ہوئی پانی پر ٹھہرے ہوئے بڑے بھائی کے جسم سے لپٹ کر ڈوب گئی۔ کٹے ہوئے سر دربار ابن زیاد میں لائے گئے۔